الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ مولانا العظیم. نظافت طبعی انسان کا اعلیٰ کردار ہے. انسان کا ایک فطری مزاج ہے، وہ ساری چیزیں صاف ستھری پسند کرتا ہے. انسان کا فطری مزاج ہے کہ وہ ہر چیز کو صاف ستھری پسند کرتا ہے. ہر چیز صاف ستھری ہو، لباس صاف ستھرا ہو، مکان صاف ستھرا ہو، بستر صاف ستھرا ہو، سواری صاف ستھری ہو. ہر چیز کو انسان کا یہ طبعی مزاج ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ صاف ستھرائی ہو. میلی گندی خراب یہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. ہر ایک صفائی کو، صاف ستھرائی کو جو ہے پسند کرتا ہے. اس کی طبیعت کا تقاضا ہے صاف ستھرا ہونا. اسی لیے آپ دیکھیے گھروں کے اندر 2 مرتبہ کم از کم جھاڑو دی ہی جاتی، جھاڑو دی ہی جاتی گھروں کے اندر. برتن صاف کیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کھا کے رکھ دے، شام کو پھر کھا لیں گے اسی کے اندر اور پھر دھو لیں گے. نہیں، اسی وقت دھو گے. چائے پی کپ میں تو چائے کا کپ بھی اسی وقت دھویا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو کام میں لیا جائے گا. تو انسان کی فطرت میں ہے، اس کا طبیعی تقاضا ہے، مزاج ہے کہ صاف ستھرائی ہو، پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو. انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. انسان کا ایک فطری مزاج ہے، وہ ساری چیزیں صاف ستھری پسند کرتا ہے. لباس بھی صاف ستھرا ہو، مکان بھی خوب صاف اور بڑھیا ہو، گاڑیاں بھی خوبصورت ہوں. نظافت طبعی ایک انسان کا اعلیٰ کردار ہے. انسان اسے پسند بھی کرتا ہے. سائلنٹ ہے. انسان صاف ستھرائی کو پسند بھی کرتا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. فطرت سلیمہ کے تقاضے کو مکمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت سلیمہ کے تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دل بھی صاف ستھرا رکھو، دل بھی صاف ستھرا رکھو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس شخص نے اپنے دل کا تزکیہ کرا کر، اپنے دل کو پاک صاف کرا کر اس کو صاف ستھرا کرا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں کرایا، تزکیہ نہیں کرایا، وہ ناکام ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعضاء و جوارح کو نہیں دیکھیں گے. انسان کے جسم کو، اس کے ہاتھ پیر کو
جی اس کے چہرے کو، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو، جی ان سب چیزوں کو اللہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ تو دل کو دیکھیں گے کہ دل کیسا ہے، دل کو دیکھیں گے۔ اعضاء، بدن کے اعضاء اور جوارح تو مختلف رنگ میں، مختلف قد میں، مختلف علاقوں کے جغرافیائی ساخت میں اللہ کی طرف سے متغیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اعضاء، انسانی بدن کے اعضاء و جوارح کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے نہ تو نماز کی قیمت بڑھتی ہے کہ 7 فٹ اور 6 فٹ کا انسان ہو تو اس کی نماز میں وزن بڑھ جائے اور 4 فٹ والے انسان کی نماز گھٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اعضاء انسانی سے اعمال میں طاقت قوت نہیں پائی جاتی، سب کی نمازیں یکساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، انسانوں کی صورتوں کو مختلف رنگ دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کمال ہے کہ انسانوں کو مختلف زبان، مختلف اعضاء و جوارح سے نوازتے ہیں، لیکن انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ دل ہے، اور دل سب کا ایک ہے۔ اسی کے بننے اور سنورنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر دل سنور گیا، جی سنورنا کس کو کہتے ہیں؟ سنورنا اس کو کہتے ہیں کہ میل کچیل، گندا پن، جی اور بھی جو خرابی ہوتی ہے ان سب سے اس کو صاف کر لیا جائے، خوبصورت کر لیا جائے، اس کو جی صاف ستھرا کر لیا جائے، اس کو کہتے ہیں سنوارنا۔ آپ دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے دولہا بھی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، جی نائی کی دکان پہ جائے گا، جی کٹنگ صحیح کروائے گا، چہرہ بگڑوائے گا، جی کپڑے ٹھیک، سب بار بار دیکھے گا کانچ کے سامنے، اپنے آپ کو سنوارے گا۔ دلہن کو جو ہے 2-4 دن پہلے سے اس کو سنوارنا شروع کر دیتے، 2-4 دن پہلے سے اس کو سنوارنا شروع، اور جو آخری رات ہوتی ہے جس رات کے بعد نکاح ہو جانا ہے، اس رات میں تو پوری رات کر دیتے اس کو سنوارنے میں، جی تو ایسے ہی مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے دل کو بھی ایسے ہی سنوارنا چاہیے، ایسے اپنے دل کو بھی سنوارنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایک بچیاں دلہن کو سنوار رہی تھی، وہ پوچھا ان سے، میں نے کہ تم اتنی کیوں سنوار رہی، اس کو اتنی محنت کیوں کر رہی، اور ساری رات تم نے جاگ کر کے گزار دی اس کو سنوارنے میں، اس کو سجانے میں، اس کا میکپ میں، کیا بات ہے، کیوں اتنی رات بھر تم تھک گئی اور رات بھر تم نے نیند قربان دی؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ اس کا کل کو نکاح ہونا ہے، اور نکاح کے بعد یہ شوہر کے سامنے پیش ہونا ہے، پہلی ملاقات ہوگی اپنے شوہر سے۔ اگر پہلی ملاقات میں یہ اپنے شوہر کو بھا گئی، پسند آ گئی، اور اس کے دل میں گھس گئی، اس کے دل میں جگہ کر لی، محبت ہو گئی، تو زندگی بھر آرام، زندگی بھر چین سکون عزت کے ساتھ ہوگا۔ اگر پہلی ہی ملاقات ہی میں شوہر نے فیل کر دیا، پسند نہیں کیا، تو زندگی بھر ٹھوکریں کھانا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان لڑکیوں نے میری آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، غفلت کا پردہ ہٹا دیا۔ نصیحت حاصل کرنے والا آدمی، جس کو نصیحت حاصل کرنا ہو تو ہر بات میں سے نصیحت حاصل کر لے گا، اور نہ حاصل کرنا ہو تو نصیحت کی بات سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرے گا، نصیحت کی بات سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرے گا اگر نہیں کرنا ہے۔ اور جس کے اندر قدر ہے، شوق ہے، طلب ہے،
آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے، تو دنیا کی ان چیزوں کے اندر بھی اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان بچیوں نے میری آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، میری آنکھیں کھول دی، میں اب تک غفلت میں تھا۔ تو پوچھا حضرت کیسے؟ اس سے کیا آپ کو سبق حاصل ہوگا اور آپ کو نصیحت حاصل ہوگی؟ کہ اس سے سبق اور نصیحت حاصل یہ ہو گئی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی ملاقات شوہر سے ہوگی، اس لیے اس کو سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور راتوں کی نیند قربان کر رہے ہیں کہ اس کے شوہر کو پسند آ جائے۔ پہلی ملاقات میں اگر پسند آ گئی تو ساری زندگی مزے مزے۔ تو کہا مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں بھی تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تو مجھے بھی تو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، اللہ مجھے پسند کر لے، پیار بھری محبت بھری نگاہ مجھ پر ڈال دے۔ مجھے بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ان بچوں نے میرے آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا۔ دیکھیے آپ، دلہن کے سنوارنے کے ذریعے انہوں نے نصیحت حاصل کر لی، جی کتنا بڑا سبق حاصل کیا۔ اور تم اور ہم جہاں سبق کی بات ہے وہاں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے، جی اس لیے کہ رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اس لیے نصیحت کی باتوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے، وہ سب کا ایک ہے، اسی کے بننے اور سنورنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے، مقبولیت ہوتا ہے، وہ بندہ بھی قبول ہوتا ہے اور اس کی اعمال صالحہ نیکیاں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو کچھ وہ دین کے کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، جی۔ اور جب دل سنورا ہوا نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر اس جو کچھ نیکی کا کام کرتا ہے اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر روحانیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے، جی، اور اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری، شہرت، نام و نمود کا جذبہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور جب دل ٹھیک ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں مقبولیت دل کے سنورنے پر موقوف ہے، اور اسی کے فاسد ہونے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں عذاب اور وبال میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو لہب بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھا، لیکن چونکہ اس کا دل گندا تھا، پاک صاف نہیں تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ ابھی کہا نا کہ اللہ آپ کے ہمارے جسم کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھ پیروں کو نہیں دیکھیں، کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں، کتنے خوبصورت پیر ہیں، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا سفید، جی بالکل سفید گورا گٹ رنگ ہے، اللہ کو نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس بہت مال ہے، 10-20 کروڑ ہے، جی 100 کروڑ ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے، نہ تمہارے اعضاء جسمانی کو، خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تو تمہارے دل کو دیکھیں گے، دل گندا ہے کہ پاک صاف ہے، دل صاف ستھرا ہے یا گندا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھیں گے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے اگر حسن و جمال کو دیکھتے تو ابو لہب بہت حسین و جمیل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، جی دل کا گندا تھا، تو اس کا حسن و جمال ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ علماء نے لکھا کہ ابو لہب بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھا، لیکن چونکہ اس کا دل گندا تھا، پاک صاف نہیں تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ مولانا عارف رومی
رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے. اگر صورت میں انسان اعضاء و جواری کی وجہ سے انسان بن جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب دونوں برابر ہو جاتے. اس لیے کہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق ہوتے تھے، خاندان بھی ایک تھا، اس سے سب آپس میں رشتے دار تھے. جی دوسری مثال، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، وہ بظاہر کالے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوش کیا تھا، دل کو سنوار لیا تھا، دل صاف ستھرا کرا دیا تھا. تو معراج میں آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور تسلی کے لیے جا رہی تھی. تو کیا تھے وہ؟ ایک تو غلام تھے، غریب تھے جی، اور رنگ کے اعتبار سے بالکل کالے سیاہ تھے جی، لیکن دل کے منور تھے، دل روشن چمکدار تھا، تمام گندگ جو صاف ستھرا تھا. تو اللہ کے رسول کے قریب ہوئے جی، اللہ کے رسول سے قریب ہوئے اور حضور میدان میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال کی شبیہ اللہ کے نبی سے آگے آگے چل رہی. تو حسن و صورتی پر، خوبصورتی پر کام نہیں چلے گا. اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو نہیں دیکھیں گے، وہ تو ہمارے دل کو دیکھیں گے، دل کو دیکھیں گے. اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا گرے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، بہے تو وسط کونین میں سما نہ سکے. گرے تو ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے جی، اور اگر یہ بڑھے تو پھر کونین کی وسعت میں بھی نہیں سما سکے. تو اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے. یعنی اس کی دل کی صلاحیتوں اور دل کی خوبیوں کو دیکھو کہ اپنے کمالات کے ذریعے سے یہ فرش پر بیٹھنے والا انسان تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش کے مالک سے ملاقات کرتا ہے. اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارا حال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضابطے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا کا لفظ ہے، کر لیا نہیں، کیونکہ اپنے کرنے سے نہیں ہوگا، کرا لیا. ابھی بیمار کا علاج خود کر لیں جی، یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر ہے وہ بھی بیمار ہو جائے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اپنا علاج نہیں کرتا، وہ بھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کرانا پڑے گا، کرنا نہیں، کرانا پڑے گا. اللہ والوں کے پاس جنہوں نے اپنا دل صاف ستھرا کرا لیا، جنہوں نے اپنا دل صاف ستھرا کرا لیا، ان کا دل صاف ستھرا ہو گیا، اب ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں پہنچیں گے تو ان کے ذریعے سے انشاءاللہ میرا بھی، ہمارا بھی دل صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ فرمایا صاف ستھرا کرا لیا، وہ تو کامیاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی ضابطے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اس کو پاک صاف نہیں کیا ویسا ہی گندا چھوڑ دیا اور گندگی بھرا رکھا تو وہ شخص ناکام اور گھاٹے میں، نقصان میں ہے. ہمارا حال یہ، ہم تو کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی رکھتے ہیں، ایک جوتے کی صفائی کے لیے موچی کا انتخاب کرتے ہیں، مکان کی صفائی کے لیے کاریگر تلاش کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، ہمیں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اپنے دلوں کی گندگیاں دور کرنے کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا چاہیے، کسی اللہ والے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے دل کو گندگیوں سے پاک صاف کر دے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کی ایک نظر نے حکیم الاسلام بنا دیا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمل تھے دارالدیوبند کے،
حضرت تھانوی اپنے مرشد کی ایک نظر نے ان کو حکیم الاسلام، اسلام کا حکیم بنا دیا۔ ان کے پیر و مرشد حکیم الامت ہیں، امت کے حکیم ہیں، اور مرید ان کے حکیم الاسلام ہو گئے، اسلام کے حکیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو اس نظر کی برکت نے ان کو علماء کی صف میں حکیم الاسلام کے مقام تک پہنچایا۔ تزکیہ قلب، دل کا پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، دل کو سنوارنا ہی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دل کا صاف ستھرا کرنا ہی اللہ کے یہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ جس کے لیے آخرت میں اعلیٰ مقام منتخب کر لیں گے، تجویز کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے، تو اس کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اللہ عطا کر دے گا۔ دنیا میں محروم نہیں رہے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے حالات لکھے۔ اس میں خواجہ صاحب نے لکھا کہ حضرت جب میں باہر رہتا ہوں تو میرے دل کی حالت الگ ہوتی ہے، اور جب آپ کے یہاں رہتا ہوں تو دل منور ہو جاتا ہے۔ جی، خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت میرے دل کی حالت میں باہر رہتا ہوں تو الگ رہتی ہے، اور جب آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں خانقاہ میں تو دل روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہوں۔ جیسے دھوبی کپڑے دھلتا ہے، ویسے ہی میں بھی تمہارے دلوں کی دھلائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تو دل پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارا بھی دل گندا ہوگا؟ کبھی سوچا کہ دل کی گندگی دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ جی، ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارا بھی دل گندا ہوگا؟ کبھی سوچا کہ دل کی گندگی دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ کبھی سوچا کہ لاؤ اس کے لیے ہم بھی کچھ فکر کریں اور اصلاح کرا لیں؟ جی، اگر یہ سوچا ہوتا اور اس کی فکر ہوتی جی تو آپ کی کارکن میں سینکڑوں لوگوں کو پتا ہے کہ 15 دن میں ایک جمعہ چھوڑ کر کے مجلس ہوتی ہے اور دیر سے آتے ہیں۔ جی، اگر فکر ہوتا، یہ مسجد چھوٹی تھی، اس میں سماتے ہیں، کتنے لوگوں کو خبر ہے جی کہ ہاں 15 دن میں مجلس ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ جمعے کے دن گزشتہ جمعے کو اعلان بھی کیا گیا ہو، اس کے علاوہ بھی اعلان کیا گیا ہو، لیکن دیکھیے جتنے تھے نماز میں وہ بھی نہیں ٹکے، وہ بھی چلتے پڑے، اس لیے کہ اپنے دل کو گندا سمجھ ہی نہیں رہے، اور اس گندگی سے اپنے دل کو پاک صاف ستھرا کرنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ جب خیال ہی نہیں تو کیا کوشش کریں گے، کیا بیٹھیں گے، کیا سنیں گے؟ اتنا اندھا پن، اتنی غفلت ہے۔ دو طرح کا اندھا پن ہوتا ہے، ایک تو یہ ظاہری جو آنکھیں میری تمہارے پاس ہیں، ایک تو یہ آنکھوں سے اگر نہ دکھے خدا نہ خواستہ، جی بعض لوگوں کی پیدائشی جو ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، ماں پیٹ کے اندھے ہوتے ہیں، تو ایک اندھا پن تو یہ ہے ان آنکھوں کا، اور ایک اندھا پن ہے دل کی آنکھوں، دل کی بھی آنکھیں ہیں جی، ایک دل کا اندھا پن اور ایک اس آنکھوں کا اندھا پن۔ اس آنکھوں کا اندھا پن جہنم میں بھی لے جائے گا، یہ والی آنکھوں کا، ظاہری آنکھوں کا اندھا پن ہمیں جہنم میں نہیں لے جائے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ جنت میں لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی دنیا میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں دیکھنا بند ہو گیا، فرمایا اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔
اس کی مغفرت فرما دے. اس نے اس کے اوپر صبر کر لیا, اللہ کا شکر نہیں کیا جی, صبر کر لیا, اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیں گے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, حدیث شریف. امام ربانی مخدوم العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جی اپنے دور کے مخدوم العالم تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, قطب وقت تھے, امام ربانی تھے, محدث کبیر تھے, بخاری شریف پڑھا کرتے تھے, درس دیتے تھے. عمر کے آخری حصے میں حضرت کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا جی. تو جو حضرت کے مریدین تھے, خلفاء تھے, متقیدین نے, سب نے اصرار کیا کہ حضرت آنکھوں کا آپریشن کرا لیا جائے. ڈاکٹر کو بھی لائے. ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت فجر کی نماز اول وقت پڑھ لیں اور ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھنی ہوگی, اور وہ اشارے سے سجدہ کرنا ہوگا, بس اتنا ہے, اتنا احتیاط اور پرہیز کرنا ہوگا. فجر اول وقت میں پڑھ لیں, میں آپریشن کر دوں گا, اور ظہر آخری وقت میں پڑھ لیں, اتنا گیپ ہو جائے گا آپریشن کو جی. اور جب اس کے بعد ظہر اثر پڑھیں تو سجدہ زمین پر نہ کریں, اشارے سے کر لیں. تو حضرت امام ربانی نے فرمایا نہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سجدہ نہ کروں, اشارے سے سجدہ کروں, یہ نہیں ہو سکتا, مجھے نہیں کرانا آپریشن. منع کر دیا, نہیں کرا آپریشن. پھر لوگ علماء نے بھی, خلفاء نے بھی اصرار کیا, حضرت کرا لیجیے آپریشن, معذور کی حالت ہے جی. اس معذور میں تو شریعت کی طرف سے رخصت ہے, اجازت ہے جی, کرا لیجیے. یہ جو آپ کے ذریعے سے روحانی فیض پھیل رہا تھا یہ بند ہو گیا ہے, یہ پھر جاری ہو جائے گا درس بخاری. تو کیا فرمایا حضرت نے کہ اللہ نے جب تک چاہا اس درس بخاری کو جاری رکھا, جب اللہ نے چاہا تو بند کر دیا جی. اور میں نے پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک پڑھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس نے اس کے اوپر صبر کر لیا تو اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. تو کہا مجھے اللہ جنت دے گا اور آپ لوگ مجھے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, میں آپریشن نہیں کراؤں گا. حضرت نے کرایا آپریشن جی. تو یہ ظاہری آنکھوں کا اندھا پن تو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ, لیکن دل کا اندھا پن ہوگا یہ جہنم میں لے جائے گا. دل کا اندھا جو ہوگا اس کو خدا جہنم میں پھینکے گا. قرآن کریم میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں 900 سال تک, 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی, اللہ کے احکامات پہنچائے, اللہ کی طرف بلایا, لیکن نہیں سنی, نہیں مانا. تو اللہ نے کہا انہم کانوا قوما عمین, وہ اندھے تھے, وہ اندھے تھے, اس لیے ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. دیکھ لیجیے کہ آنکھیں نہیں تھی ان کی, آنکھیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, لیکن دل کی آنکھیں اندھی تھی, بند تھی جی, اس لیے ہدایت نہیں ملی. ایسے ہی 16 پارے میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری, من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه کا جی 7واں رکوع 16 پارے کا 15واں رکوع, اس میں اللہ ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری, جس نے میری یاد سے, جس نے میرے ذکر سے, میری یاد سے منہ موڑا, جان چرائی, بھاگا. من اعرض, اعراض کیا جی. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اب اس سے اعلان سن کے بھی چلے, جان بچا کے بھاگے, تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑا, اعراض.
اعراض کیا، بھاگے، تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دنیا میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جی، ان کی معیشت کو، ان کی روزی کو، ان کے رہن سہن کو، ان کی رہائش، سب چیزوں کو ہم تنگ کر دیں گے. سہولت، کیا تنگ کرنے کا مطلب؟ سہولت سے، چین سے، آرام سے گزر بسر نہیں ہوگا. سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین ہوں گے، دل میں سکون اور چین نہیں ہوگا. سب کچھ ہونے کے بعد آپ دیکھیے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، افریقہ، برطانیہ، لندن، بہت دولت والے پیسے والے لوگ، ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلے، جی، اعلیٰ سے اعلیٰ بستر، ایئر کنڈیشن، خادم، لیکن اس کے باوجود دل کا چین نہیں. کتنے لوگ کود کر کے، خودکشی کر کے مر جاتے، نیند کی گولیاں کھاتے، نیند نہیں آتی. ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ نیند کی جتنی گولیاں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، 75%، 100 میں 75% نیند کی گولیاں امریکہ اور یورپ والے اس کو استعمال کرتے ہیں. 25% دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں معیشتاً ضنکا، سب کچھ ہوگا لیکن ہم تنگ کر دیں گے. خوب چوڑا بنگلہ ہے، خوب چوڑا وسیع مکان ہے، لیکن تنگ یہ کریں گے کہ اس میں چین نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں ہوگا، دل نہیں لگے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب گھر میں جاتا ہوں گھبراہٹ ہوتی ہے، بھاگو 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 بھاگو، نکل نہیں چاہتا. معیشتاً ضنکا من اعرض عن ذکری، دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑو گے، اپنی جان بچاؤ گے، بھاگو گے، اس سے دور بھاگو گے، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور یہ تو دنیا میں ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور حشر کے میدان میں اندھا اٹھاؤں گا. حشر کے میدان میں جب تمہیں لاؤں گا تو تم آنکھوں سے اندھے ہوگے، اندھا اٹھاؤں گا. پھر وہ کہے گا، اندھا جب ہوگا تو اندھا کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آنکھوں سے دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں روشنی تھی، یہاں کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے اندھا کیوں کر دیا؟ یا کیوں اندھا اٹھایا مجھے؟ یہ کہے گا اندھا. جس کو اندھا کریں گے خدا، وہ اندھا اللہ کے حضور میں کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، میں تو سب کچھ، پوری دنیا دیکھتا تھا. اللہ کیا فرمائے گا؟ اس کا جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دنیا میں میری آیات، میرے احکامات تجھے سنائے جاتے تھے، تو سنتا نہیں تھا، بھلا دیتا تھا، ان کو بھول جاتا تھا. تو نے وہاں مجھے بھلایا، میرے احکامات کو بھلایا، میرے قرآن کی آیات کو بھلایا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اور پیاروں، حشر میں اگر اللہ بھول جائے ہمیں، مجھے تمہیں بھول جائے اور تمہیں مجھے بھلا دے، بتاؤ بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ کہاں ٹھکانا ہوگا؟ کہاں ٹھکانا ہوگا؟ سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا. آگے کہا دوسری جگہ قرآن میں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
بما کنتم تعملون. دنیا میں بھولے تھے نا، آج مجھ سے ملاقات کا دن ہے. آج اب ہم تم کو بھول، ہم نے تمہیں بھلا دیا. لقاء یومکم ھذا، آج مجھ سے ملاقات کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا. اس لیے میرے عزیزوں، ایک ظاہری آنکھوں کا دیکھنا ہے اور ایک دل کی آنکھوں کا دیکھنا ہے. ایک ظاہری آنکھوں کا اندھا پن ہے اور دل کی آنکھوں کا اندھا پن ہے. ظاہر کی یہ آنکھوں سے اندھا ہو جائے خدا نہ خواستہ تو جنت ملے گی، اور دل کا اندھا ہو تو جہنم ملے گی. ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ دل کا اندھا پنی تو ہے، دل تو اندھے ہیں جی. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. جن کے دل اللہ نے اندھے پن سے شفایاب کر دیا اور دل کی آنکھیں کھول دی، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. سینکڑوں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. تو اب دل کا اندھا پن دور کیسے ہوگا؟ دل کا اندھا پن دور ہوگا اللہ والوں کے پاس، خانقاہوں کے اندر. جن کے دل اندھے نہیں ہیں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی خدمت میں رہیں گے. ان کے ذریعے سے میرے تمہارے دل کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی اور میرے تمہارے دل کا بھی اندھا پن اللہ دور فرما دے. اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مع الصادقین، لفظ مع استعمال کیا. مع الصادقین، معیت مع اس چیز کے لیے کہا جائے گا جس کے ساتھ کثرت سے رہا جائے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا پھرنا کثرت سے اس کے ساتھ. معیت اس چیز کو کہتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے بھی اس آیت شریفہ میں فرمایا کونوا مع الصادقین. ان کا ایسا ساتھ اختیار کرو، ایسا ساتھ اختیار کرو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. جی تو دل کا اندھا پن دور ہو چکا ہے، دل کی گندگی دور ہو چکی ہے. جنہوں نے اپنے اوپر والوں کی خدمت میں رہ کر اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا، دل کا اندھا پن دور کرا دیا، اب ہم ان کے پاس رہیں گے تو ہمارا بھی اندھا پن دور ہو جائے گا، ہمارے بھی دل کی گندگیاں میل کچیل انشاءاللہ. امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ وہ دور ہو جائے گا اور ہمارا بھی دل صاف ستھرا صاف شفاف ہو جائے گا. اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، سکینہ کا، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہم ان کے پاس اگر رہیں گے، ان کی خدمت میں رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا، محروم نہیں رہیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے پاس، اللہ کے دوستوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس رہنے والا شقی بدبخت محروم نہیں رہتا. اگر شقی بدبخت ہے بھی تو وہ اس صحبت کے ذریعے سے اس کی شقاوت اور اس کی بدبختی دور ہو جائے گی. یہ ایسی چیز ہے لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے، جی عمل سے نکال رکھا ہے. اس لیے ہمارا حال یہ ہے. تو ایک دل کا اندھا پن ہے اور ایک یہ آنکھوں کا اندھا پن ہے. ایک یہ کان ہے دونوں جس سے تم میں سنتے ہیں، ایک یہ کان ہے ظاہری اور ایک دل کے کان ہوتے ہیں. دل سے سننا، دل سے سننا، دل سے دیکھنا. ہاں دل سے جب سنتا ہے اور دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو خدا کی نافرمانی سے رکتا ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو گناہ سے نافرمانی سے رکے گا. دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم توڑ دے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش اور جی کے اوپر
اپنا کام کر لے، اپنی ضرورت پورا کرے، یہ ہو نہیں سکتا جب دل کی آنکھ سے دیکھے اور دل کے کان سے جب سنے گا، دل سے کان سے جب سنے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے، اس کے دل کے اندر ہلچل نہ مچے، اس کی زندگی میں، اس کے عمل میں سدھار نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جب ہی ہوگا جب دل کے کان سے سنے گا۔ ہم دل کے کان سے بھی نہیں سنتے جی، بیٹھتے ہیں مجلس میں، پہلی بات تو بیٹھتے نہیں، اور چلو بیٹھ گئے تو پھر یہاں جسم یہاں ہے، دل اور دماغ باہر آیا، گھر جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، فلانا ڈھمکا، وہ صبح کو کھیت پہ جانا ہے، صبح یہ کرنا، تو یہ دل کے کان سے یہ آواز آ رہی ہے اس کان میں، یہ کیا دل پہ اثر کرے گی؟ کیا عمل کی توفیق ملے گی؟ کیا اصلاح ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا جی۔ آپ دیکھیے جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دل کے کان سے نہیں سنتے، اسے جاہیں ہوئی ہیں، اس نے کہا دل کے کان سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سننے والا سننے کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے جب سننے والا سننے کا حق ادا کرتا ہے۔ ہم سننے کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے محروم رہتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت محی السنہ شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حکیم الامت مجدد الملت قطب الاقطاب شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کہ پڑھ لکھ کر دل صاف کر لوں گا، پڑھ لکھ کے دل صاف کر لوں گا، تو میں بھی خب سوال ہے کہ ہم دورہ پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں، پھر کریں گے، پھر گھسیں گے خانقاہ میں، پھر کسی کے پاس جائیں گے، پھر کریں گے۔ یہ سب سے بڑا شیطانی اور نفس کا دھوکہ ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ پڑھ لکھ کر دل صاف کر لوں گا، فرمایا نہیں بھائی ایسا مت کرنا۔ اگر ڈاکٹر کو پہلے سے پتھری ہو اور ڈاکٹری کی ڈگری بھی اس کے پاس آ جائے تو اس کی پتھری دور نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو پتھری کا مرض ہے اور وہ اس نے 2-4 سال پڑھا اور ڈاکٹر بن گیا، تو کیا پتھری ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کی پتھری کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ اس کی پتھری باہر نکل جائے گی؟ وہ تو رہے گی۔ اگر ڈاکٹر پہلے سے پتھری ہو اور اس ڈاکٹر کی ڈگری بھی اس کے پاس آ جائے تو اس کی پتھری دور نہیں ہو سکتی۔ اس کے ایم ایس کر لینے سے یا اس کے ایم بی بی ایس کر لینے سے اس کے اندر کی پتھری دور نہیں ہو سکتی۔ اس کو اپنے اندر کی پتھری دور کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ ایسا ہی ایک انسان پڑھ لکھ کر ہو سکتا ہے کہ تکبر کی حقیقت جان لے، حسد کا معنی جان لے، ہو سکتا ہے غضب کا ترجمہ کرنا شروع کر دے، لیکن غضب سے بچنے بھی لگے، حسد سے دور بھی رہنے لگے اور تکبر کی حقیقت سے آشنا واقف ہو کر اپنے آپ کو بچا لے، یہ تو مشکل بات ہے۔ لہذا دل کی اصلاح کے لیے ایک ڈاکٹر اور ایک شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ دل کی جب جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہم متعین کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فیملی ڈاکٹر، ہم اس سے علاج کراتے ہیں۔ جب جسمانی بیماریوں کے لیے آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں تو یہ روحانی بیماریاں، دل کی گندگی دور کرنے کے لیے، دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے اس کی بھی تو روحانی ڈاکٹر چاہیے۔ وہ روحانی ڈاکٹر اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے دل کی اصلاح کے لیے ایک ڈاکٹر اور شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ابو علی سینا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ملنے گیا۔ ابو علی سینا بہت بڑے حکیم تھے جی، بہت بڑے حکیم تھے۔ وہ ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے گئے تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو علی سینا اخلاق ندارت۔ ان بزرگ نے کہا کہ ابو علی سینا جو ہے نا یہ اخلاق نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں، اخلاق ندارت، اخلاق نہیں رکھتا ہے۔
حالانکہ ابو علی سینا بہت قابل انسان تھا، بڑا طبیب ڈاکٹر تھا، چنانچہ انہوں نے القانون فی الطب کی کتاب لکھی، یوروپ نے اس کا ترجمہ کرا کر 500 سال تک اپنے یہاں اس کتاب کو پڑھوایا، اس سے ڈاکٹر بنے، کیسا قابل ہوگا۔ اور آج یوروپ اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کرتا ہے، لیکن حقیقت مسلمان حکیموں کا چلایا ہوا نسخہ ان کے یہاں منتقل ہوا۔ بہرحال شیخ نے فرمایا کہ ابو علی سینا اخلاق ندارد، ابو علی سینا نے اخلاق نہیں رکھتا۔ تو جب ابو علی سینا کو پتہ چلا کہ میرے کو حضرت عیسیٰ کہا کہ یہ اخلاق نہیں رکھتا ہے تو برا لگا، ناگوار گزرا۔ تو ابو علی سینا نے اخلاق کے موضوع پر بہت بڑی کتاب لکھ دی، بہت بڑی کتاب لکھ دی، اتنا قابل تھے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ لکھ کر وہ کتاب شیخ کے پاس بھیج دی۔ آپ نے کہا نا کہ اخلاق نہیں رکھتا ہے، دیکھو اتنا جانتا ہوں میں، یہ کتاب لکھ دی میں نے اخلاق پر۔ جب وہ کتاب پہنچی شیخ کے پاس تو شیخ نے ابوالحسن خرقانی نے اس کا جواب دیا، مگر من نگفتہ بودم کے بو علی سینا اخلاق ندانن، یعنی میں نے کب کہا تھا کہ ابو علی سینا اخلاق نہیں جانتا؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا اخلاق نہیں جانتا ہے، اخلاق نہیں جانتا یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا ابو علی سینا اخلاق نہیں رکھتا ہے، اس کی عملی زندگی کے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاق استعمال، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق نہیں رکھتا ہے، اخلاق نہیں جانتا ہے یہ نہیں کہا تھا۔ وہ اخلاق حمیدہ سے متصف نہیں ہے، اخلاق نبوت اور اخلاق دین سے وہ عاری ہے، دور ہے۔ اخلاق رکھنا الگ ہے اور اخلاق جاننا الگ ہے، اخلاق کا استعمال کرنا الگ ہے اور اخلاق کا علم رکھنا وہ الگ ہے۔ اخلاق پر 2 گھنٹے 4 گھنٹے تقریر کر دینا اور بات ہے، اور خود اخلاق کا استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے۔ آدمی 2 گھنٹے اخلاق کی تقریر کرے، ایسا اخلاق ہونا، یہ اخلاق، اللہ کے رسول کا اخلاق یہ تھا، ابو بکر کا ایسا تھا، عثمان کا یہ تھا، صحابہ کا یہ تھا، اولیاء اللہ کا یہ تھا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے تک تقریر کرتے اخلاق پر، لیکن جب خود کا موقع آئے تو بد اخلاقی کا مظاہر بد اخلاقی پیش کرتا ہے۔ تو بتاؤ ایسے جاننے سے کیا ہوا؟ یہ تو وبال بن جائے گا، جہنم بن جائے گا یہ جہنم۔ اللہ کے یہاں میرے پیاروں جاننے پر، طلبہ سن لو اچھی طرح کے، اللہ کے یہاں جاننے پر جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جاننے پر مغفرت نہیں ملے گی۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کے، ابو لہب جانتا تھا، تمام کفار مکہ جانتے تھے، مشرکین مکہ جانتے تھے۔ آج بھی اس دنیا میں، آج بھی اس صدی میں، اس زمانے میں بے شمار ایسے انسان مل جائیں گے جو اسلام کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو اور اس کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے ایک معبود ہونے کو جانتے ہیں۔ جی تو کیا نجات ہو جائے گی؟ کہ جہنم سے بچ جائیں گے؟ مغفرت ہو جائے گی؟ اس لیے میرے پیاروں جاننے پر اللہ کے یہاں جہنم سے چھٹکارا اور نجات نہیں ملے گی، جاننے پر مغفرت نہیں ہوگی بلکہ ماننے پر ہوگی، ماننے پر ہوگی، جاننے کے ساتھ مانا بھی ہوگا، تب نجات جہنم سے ہوگی اور مغفرت ہوگی۔ ہم لوگ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کو ہم تم جانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اس لیے نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح سن لو طلبہ، اس بات کو دل میں لکھ لو، جاننے پر بالکل جہنم سے چھٹکارا نہیں ملنے کا، جاننے پر مغفرت نہیں ہوگی، جاننے کے ساتھ شرط ہے ماننا، جاننے کے ساتھ شرط ہے ماننا۔ اور علم تو ہے ہی وہ چیز، اگر حقیقی علم ہے، بصیرت ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ہو اور بے عمل ہو، علم کے ساتھ بے عمل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ علم تو ہے ہی ایسی چیز
کہ بے عملی سے عمل پر ڈالتی ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ دیکھنے کو ملے کہ علم کے ساتھ بے عملی ہے تو یہ دل کا اندھا پن ہے، یہ دل کی گندگی ہے، دل صاف ستھرا ہے، اس کی وجہ سے یہ سنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہر ایک کو، علم والوں کو بھی، غیر علم والے کو بھی، ہر ایک کو اپنے دل کے اندھے پن کو دور کرانا ضروری ہے، دل کو صاف ستھرا کرانا ضروری ہے۔ آپ اگر سوچ لیجئے، اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جاتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے علمی حیثیت کے سامنے حضرت نانوتوی بہت آگے تھے، بہت آگے تھے۔ محدث کبیر امام ربانی حضرت گنگوہی بہت آگے تھے، علموں میں بہت آگے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ کچھ کتابیں حضرت نے پڑھی تھی، لیکن یہ ضابطے کے عالم نہیں تھے کہ 8 سالہ کورس مکمل کیا ہو عالم کا، یہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ لوگ علم الجبال، علم کا پہاڑ، یہ لوگ نہیں جاتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنا بڑے علامہ وقت ہیں، آپ حاجی صاحب کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یار ہوتا حافظ تو ہے، کون سے بڑے عالم تھے، بڑے علامہ تھے، تو آپ کیوں گئے ان کے پاس؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میں مٹھائی کے نام نہیں جانتا تھا، اس کا ذائقہ نہیں جانتا تھا۔ وہاں حضرت کے یہاں پہنچا تو مٹھائی کے نام جاننے لگا اور مٹھائی کا ذائقہ معلوم ہو گیا، یعنی میرے پاس علم تھا، لیکن وہاں جب گیا تو علم کے اندر روحانیت پیدا ہوئی، علم کے اندر جان پیدا ہوئی، علم پر عمل نصیب ہوا۔ اس لیے اب تو یہ بہت زمانہ گزر گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، کتنا زمانہ ہو گیا اس کو؟ جی 700-800 سال تو ہو گیا ہوگا جی۔ 700-800 سال پہلے تو یہ ننگا پن، یہ بے حیائی، یہ بددینی، یہ برائیاں تو نہیں تھی اس زمانے میں 700-800 سال پہلے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ والوں کی نگاہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، اے مولویو، تم پڑھ کے مدرسے سے آنے کے بعد فارغ ہو کر ہی ممبر پر مت بیٹھ جاؤ واعظ و نصیحت کے لیے۔ فارغ ہونے کے بعد ہی فوراً آ کے ممبروں پر مت بیٹھ جاؤ واعظ و نصیحت کے لیے، پہلے جاؤ کسی اہل دل کے پاس، کسی اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں رہو، ان کی خدمت میں رہو گے، پھر تمہارے کو درد بھرا دل ملے گا، پھر اپنے علم پر عمل نصیب ہوگا، پھر تم خود اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں خود تڑپو گے اور تڑپاؤ گے، تڑپو گے اور تڑپاؤ گے۔ خود ہی تڑپ لے تو کیا تڑپائیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وعظ کی مجلس ہوتی تھی، حضرت کی جو وعظ کی مجلس ہوتی تھی، ہر مجلس کے بعد اس مجلس میں سے 2-4 جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر مجلس کے بعد مجلس میں سے 2-4 جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ جو باتیں سنتے تھے دل پر ایسا اثر ہوتا تھا، ایسا اثر ہوتا تھا کہ دل برداشت نہیں کر پاتا تھا اور وہی دل پھٹ جاتا تھا اور انتقال ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج کہاں ہیں ہم؟ تو اس زمانے میں 700 600 800 جتنا بھی زمانہ گزرا ہو، جب فرمایا تھا کہ فوراً ممبروں پر میں بیٹھ جاؤ۔ دارالدیوبند کی مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جی، علم کا دریا تھے جی، ان کے بارے میں اہل علم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دارالدیوبند کا جو کتب خانہ ہے جس میں 1 لاکھ سے بھی زائد، اب تو میں کئی سال پہلوں کی بات کہہ رہا ہوں، اب تو کئی لاکھ کتابیں ہوں گی، اس زمانے میں 1 لاکھ
اور کچھ ہزار کتابیں تھیں. اس زمانے میں علماء فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا حافظہ، ایسی یادداشت دی تھی کہ ایک بار جو کتاب پڑھ لیتے تھے وہ حفظ ہو جاتی تھی، زبانی یاد ہو جاتی تھی. کہا یہ دارالعلوم کے دیوبند کا جو کتب خانہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے اور یہ ساری کتابیں جل جائیں تو علامہ یہ ساری کتابیں لکھ دیں. اتنے بڑے زبردست شخصیت تھی جی. دارالعلوم دیوبند پڑھاتے تھے. اب جو طلبہ پڑھ کے فارغ ہوئے گا، عالم ہو گئے، بخاری پڑھ لی، پگڑی باندھ دی، سند مل گئی، تو حضرت نے فرمایا اوہو ماشاء اللہ اب آپ عالم ہو گئے، آپ نے بخاری پڑھ لی جی. لیکن کہا سنو، اب 6 مہینے کسی خانقاہ میں کسی اللہ والی کی صحبت میں جا کر کے رہو، ان کی خدمت میں رہو، تو پھر تمہیں درد بھرا دل ملے گا، تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا نصیب ہوگا، تمہاری باتوں میں جادوئی اثر ہوگا، تم خود بھی عمل کرو گے اور تمہاری واعظ و نصیحت سے دوسرے لوگ بھی عمل کرنے والے بنیں گے. اب 6 مہینے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا گزارو، کہاں گزار رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے اس نعمت سے محروم ہے، اس نعمت سے خالی ہے جی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم چاہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، دل کے اندھے پن کو دور کرنا پڑے گا، دل کے بہرے پن کو دور کرنا پڑے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ سے حدیثیں نقل کی ہے جی، حدیثیں نہیں ہیں. اور ان کی اماں جان حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جی خدمت کا کام کرتی تھی، خادمہ تھی. وہ حسن بصری جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مرشد بنایا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے دل سو گئے، ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، عمل کی ہمت نہیں ہوتی، عمل نہیں کرتے، وہی حال ہے جو ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما اچھا اگر یہ حال ہے تمہارا کہ تم سنتے ہو اور عمل نہیں کرتے، تمہارا دل مجبور نہیں کرتا، ابھارتا نہیں تمہیں عمل کرنے کے لیے، آپ کو کوئی سامان وہاں پر 100 روپے کا مل رہا ہو اور اس سے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 50 روپے میں مل رہا ہو تو کیسی امنگ اور جذبہ پیدا ہوگا، وہ لوگ 50 بچیں گے، 50 بچیں گے، جائیں گے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلیں گے. تو اللہ رسول کی بات سنو اور دل میں جذبہ پیدا نہ ہو، دل ابھارے نہیں، دھکا نہ دے کہ عمل کر. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حال ہے تو تم یوں مت کہو کہ دل سو گئے ہمارے، یوں کہو دل مر گئے، یوں کہو ہمارے دل مر گئے کہ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، ہم عمل نہیں کرتے. کا فرمانے لگے اگر سویا ہوا آدمی ہو تو اس کو جھنجھوڑو تو جاگ جائے گا، اٹھ جائے گا، وہ مرا ہوا ہو تو اس کو کتنا ہی جھنجھوڑو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو دل تمہارے مر گئے، اس لیے اللہ رسول کی بات تم پر اثر نہیں کرتی اور تم کو عمل نصیب نہیں ہوتا. تو دل مر گئے، یہی دل کا مرنا اور یہی دل کا اندھا پن ہے جس سے ہماری غفلت اور بے عملی اور بددینی دور نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیزوں، یہ مجلس کا جو ہمارے یہاں آپ کے یہاں اللہ نے قائم کری، میرا کوئی کمال نہیں، نہ کوئی میری کوئی تعریف نہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ شروع کرا. اس کا عنوان اور مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ میرا بھی، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں، آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، نہیں، میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ ہی. جس کشتی میں آپ بیٹھے ہیں اسی میں بھی بیٹھا ہوں. میرا بھی دل کا اندھا پن اور ہم سب کے دل کے اندھا پن دور کرنے کا اس مجلس کے ذریعے اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے.
اس کا شوق اور جذبہ عطا فرما دے. اس کے لیے ہم جو ہے جدوجہد اور کوشش کرنے والے بن جائیں. اس مجلس کا یہ عنوان ہے. خالی یہ نہیں بس آئے واہ سبحان اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین چلے گئے, کھانا پی لیا, کھا لیا, رات کو سو گئے اور یہ اٹھ کے چلے گئے. یہ کوئی مقصد نہیں, کوئی مقصد نہیں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, کچھ نہیں لے رہے. آئیں اپنی جیب کے پیسے سے ڈیزل ڈلا کر گاڑیوں میں آئیں, آپ سے کوئی مطالبہ نہیں. اب تک آئے کسی سے پوچھ لو, کسی سے مطالبہ کیا کہ لاؤ ہمارا آنے جانے کا خرچہ دو. لیکن مقصد یہ ہے کہ میرا بھی آپ کا بھی سننے والوں کا یہ اللہ تعالیٰ اندھا پن دور کر دے, ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی زندگی سنور جائے گی, آخرت کی بھی زندگی سنور جائے گی. اور یہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے. اس تاجپور میں اگر کچھ بندگان خدا اس فکر کو لے لیں اور یہ درد کو سمجھ لیں اور اس درد کو اپنے دل میں داخل کر لیں تو پھر یہ درد دوسروں کو تقسیم انشاءاللہ ہوتا رہے گا, پہنچتا رہے گا, پھیلتا رہے گا. اب میری 70 سال کی عمر ہو گئی, بہت ساری امراض ہیں, تکلیفیں ہیں جی, لیکن مشائخ نے اہل اللہ نے جو امانت مجھے سپرد کی, جو دعا, تو اب مجھے طبیعت پہ یہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے یہ بوجھ اور ایک گرانی ہے, بے چینی کہ یہ امانت تقسیم کر دوں, یہ پہنچ جائے. ایسے افراد تیار ہو جائیں جو دوسروں کے سینوں میں آگ لگائیں, دوسروں کے دلوں کو جگا دیں. جی معلوم نہیں کب وقت پورا ہو جائے چلے جائیں. تو زندگی میں ایسے افراد اللہ عافیت سے تیار کرا دیں. تو اب یہ فکر کہ شہر میں بھی اور اطراف میں بھی جاؤ, سفر کرو جی, اور جگہ جگہ اس محنت کو اس چراغ کو روشن کرو. ایسے افراد تیار اللہ کرا دے تو کام بن جائے گا. اور اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تجھے یہ امانت دی تھی, تو نے کیا حق ادا کیا, تو نے کیا کیا. اس سے ڈر لگ رہا ہے, اس لیے اس حال کے اندر بھی سفر کر رہا ہوں جی, اور شہر کے اندر بھی کرتا ہوں, ورنہ کوئی مجھے شوق نہیں میرے عزیزوں کہ مجھے بیان کرنے کا شوق ہے. اجین میں کوئی سننے والے نہیں ہے تو تمہارے آ کر کے تمہاروں کو سنا کے تمہارا دماغ چاٹ رہا ہوں. جی الحمدللہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے, رغبت نہیں ہے, نہ کوئی میرا ہنر ہے میرے پاس بیان کرنے کا, نہ کوئی میرا پیشہ دھندا ہے جی, کچھ نہیں. بس ایک دل میں ایک بے چینی ہے, ایک فکر ہے, اس کی وجہ سے یہ سب ہے. اس لیے میرے عزیزوں میری آپ سے درخواست ہے, گزارش ہے کہ اس مجلس کو غنیمت سمجھیں. جیسے مفتی عرفان صاحب نے, آپ کے امام صاحب نے کہا کہ بھائی ہم کو قدر کرنا چاہیے جی, گھر بیٹھے آ رہے, کہیں جانا نہیں پڑ رہا, تو اس کو آپ حضرات جی پہ دیجیے. گزشتہ جمعرات کو بھی اس سے کم لوگ تھے, تو میں نے کہا تھا کہ اب 2 ہفتے ہیں, 2 ہفتے آپ حضرات محنت کرنا, کوشش کرنا, لوگوں کو سمجھانا بجھانا, خوش آمد کرنا, چائے پانی پلانا, تیار کرنا. خدا کرے لوگ آئیں, بیٹھیں, تعداد بڑھے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کس کو کب ہدایت مل جائے, کس کے دل کی دنیا کب پلٹ جائے کچھ معلوم نہیں. جیسے مقولہ مشہور ہے نا کہ گراہک کب آ جائے, دکان والا کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا, کب گراہک آ جائے خبر نہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں کب موت آ جائے پتہ نہیں. گراہک اور موت کب آ جائے پتہ نہیں. ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی کس کی زبان سے نکلی بھی کوئی بات کس کے دل کو چھو جائے, کس کے دل پر اثر ڈال دے, اثر پڑ جائے, اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے, عمل پر آ جائے, کسی کو نہیں معلوم. آپ اگر خوشامد کریں, سمجھائیں, 10 20 50 روپے 2 ہفتے میں اگر کسی پر خرچ کر کے اس کو اپنا ہم نوا بنائیں اور اس کو اس مجلس میں لائیں, اور اللہ نے اگر فضل فرما دیا, اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا, عمل شروع کر دیا, تو میرے پیاروں میرے لیے تمہارے لیے وہ ذخیرہ آخرت بن جائے گا. اس کو تو ثواب ملے گی جو عمل کرے گا وہ, لیکن وہ جب تک زندہ رہے گا اور وہ عمل خیر کرتا رہے گا, انشاءاللہ مجھے تمہیں فرشتے اعمال نامے میں لکھتے رہیں گے, اور مر گئے تو قبر میں پہنچاتے رہیں گے, قبر میں وہ ثواب پہنچاتے رہیں گے. معمولی بات نہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا, علی
تمہاری وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، ایک آدمی گمراہی سے ہدایت پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ سمجھیں گے سرخ اونٹ، جیسے آج کے زمانے میں بینک بیلنس، سونا، جی یہ اہم چیز ہے۔ ملکوں کی قیمت اور کرنسی سونے کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ بینکوں کے اندر ملکوں کا سونا ہوتا ہے، تب ان کو کرنسی کی اجازت ہوتی ہے، اور ان کی کرنسی جو ہے وہ بازار میں چلتی ہے، سونا رکھنا پڑتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ نوٹوں سے زیادہ قیمتی سونا ہے۔ تو اس زمانے میں جیسے سونا ہے، گولڈ، آج کیا بھاؤ ہے، کہاں پہنچ گیا جی؟ جس کے پاس جتنا زیادہ سونا ہو سمجھتے بڑا پیسے والا ہے، بڑا پیسے والا ہے جی۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے وہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ جس کے پاس سرخ لال اونٹ ہے وہ لا قیمت ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے سرخ اونٹ، لال اونٹ لا قیمت ہوتا تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں، اتنا قیمتی ہوتا تھا کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، علی ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور افضل ہے۔ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور افضل ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے آپ کی ہماری کوشش سے اگر اللہ کے بندے یہاں اس مجلس میں آئیں اہتمام سے، جی 15 دن میں ایک مرتبہ ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے جی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 15 دن میں نکال دیں۔ بتاؤ پورے 15 دن کا حساب لگا تو ایک دن کے کتنے منٹ بنے؟ یہ اتنے گھنٹے تو اسپتالوں میں لگ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، بستروں پر گزر جاتے ہیں، کہاں کہاں گزر رہے ہیں۔ اگر اصلاحی مجلس میں اب جہاں دل کے روگوں اور دل کی بیماریوں کو اجاگر کیا جاوے وہاں بیٹھ کر کے سنیں اور خدا مجھے تمہیں اس کا فکر عطا فرما دے، جی تو کیا بتاؤ مہنگا سودا ہے؟ بہت سستا سودا ہے، بہت آسان ہے۔ اگر نہیں قدر کی تاج پور والوں تو اللہ کیا جواب دینے کے قابل نہیں رہو، اللہ کی حجت ہو جائے گی۔ تمہارے گھر بیٹھے آتے تھے تمہیں پہنچا دیتے تھے، سنا دیتے تھے، طلبہ آتے تھے اپنا تعلیمی مشغلہ چھوڑ کر کے آتے تھے، اور تم وہی کہ وہی گاؤں میں اپنے گھر کو اور اپنے کھیت کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ حجت بن جائے گی اللہ کی۔ اس لیے آج میں نے بہت سخت بات کہہ دی ہے، معاف کریے گا۔ اس لیے اس کو غنیمت جانیے، قدر کریے، اور اس کی ہر شخص ایسی محنت کرے پورے 15 دن 14 دن ایسی محنت کرے پورے گاؤں میں پھر پڑھ کر کے خوشامدیں کرے، سمجھائے، اور اس کو آنے کے لیے شوق دلائیں، رغبت دلائیں، اور یہاں لا کر کے بٹھائیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کا بھی بھلا ہوگا اور میرا تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور یہ میرا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں آج سے، جی بالکل نہیں، نعوذ باللہ، میں تو اپنی جان پہ احسان کر رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، میں تو اپنی خود کی جان پر احسان کر رہا ہوں کہ میرا کام بن جائے، میرا بھلا ہو جائے۔ جس چیز کو بول رہا ہوں اللہ مجھ سے امید ہے کہ اس بولنے کے ذریعے سے اللہ مجھے یہ چیزیں عطا کر دے گی، بولنے کے ذریعے عطا کر دے گی جی۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، مقولہ ہے، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کہنے والا اگر صدق دل سے خلوص کے ساتھ اگر کہے تو انشاءاللہ کوئی عمل کرے نہ کرے اللہ اس کو تو عمل سے نواز ہی دیں گے، اس کو تو عمل سے مزین کر ہی دیں گے، آراستہ کر دیں گے، اس کو تو عمل کی توفیق اللہ دے ہی دیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں میں آپ پر کسی پر احسان نہیں کرتا۔ میں نے ایک جملہ جو کہہ دیا نہیں کہنا تھا مجھے،
لیکن آپ کے اندر اہمیت پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے میں نے کہہ دیا، اس کی معذرت معافی چاہتا ہوں کہ ہم آنے کا خرچہ بھی آپ سے نہیں لیتے، اپنا ڈیزل ڈال کر چلا کر آتے ہیں، تو میں نے کوئی آپ پر احسان جتانے کے لیے نہیں کہا میرے پیاروں، بلکہ آپ کے اندر اہمیت پیدا ہو اس ارادے سے میں نے کہہ دیا میں کیا آپ پر احسان کروں گا، ہم کیا ایک دوسرے پر احسان کریں گے، احسان تو اللہ ہم پر کر رہا ہے، سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا احسان کرنے والا تو اللہ ہے، مجھ پر، آپ پر، ہر انسان پر، ہر ایمان والے پر خداوند قدوس کے اتنے احسان، اتنے احسان، اتنے احسان، اتنے احسان ہیں کہ میرے پیاروں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اگر پوری زندگی ہم سجدے ہی میں پڑے رہیں اور سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، قسم وحدہ لا شریک کی، اللہ کے ایک ادنا سے ادنا احسان کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اتنا طویل قیام ہے، اتنی لمبی رکعت ہے، اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک پر، پنڈلی مبارک پر ورم آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا، ورم کی کثرت کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے تھے، پانی رسنے لگتا تھا جی۔ اور حضور سے بڑھیا کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ لیکن اس ایسی نماز کہ جس میں کھڑے کھڑے پیروں پہ ورم آ گیا ہے اور وہ پھٹ گئے ہیں، اس میں سے پانی رس رہا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کر کے جب قاعدے میں بیٹھے ہیں جی، اتحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ایسی نماز پڑھ کر امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے جان پر اللہ ظلم کیا، ظلم کیا۔ اب کوئی کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کہاں ظلم کیا؟ آپ نے تو اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اتنی طویل اور لمبی نماز پڑھی ہے، قدم مبارک پر ورم آ گیا۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا، اور کیسا ظلم کیا؟ ظلما کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا۔ اب کیا ہوگا؟ ولا یغفر الذنوب، اگر آپ نے نہیں بخشا، آپ نے معاف نہیں کیا، الا انت فاغفر لی، میری مغفرت نہیں کی، من عندک وارحمنی، مجھ پر آپ نے اگر رحم نہیں کیا، آپ رحم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کی شان ہے انک انت الغفور الرحیم، آپ بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں، کر دیجئے۔ تو کیوں انی ظلمت نفسی کیوں کہا امام الانبیاء نے؟ ایسی مشقت والی نماز اور عبادت کرنے کے بعد میں نے کبھی سوچا، 50 سال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اس دعا کو نماز میں تحیات کے بعد پڑھتے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تو یہ دعا بھی یاد نہیں، ربنا آتنا کوئی تنخواہ نہیں، اور جن کو یاد ہے کبھی سوچا؟ کیوں کہا امام الانبیاء نے اللہم انی ظلمت نفسی؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اے اللہ، جیسے تو چاہتا ہے اور جو تیری شان ہے اور جو اس نماز کی شان اور حق ہے، میں نے وہ نماز کہاں ادا کی، اس کا حق ادا کہاں کیا؟ جیسی تیری شان ہے اور جیسا تو چاہتا ہے، میں نے ایسی نماز نہیں کی، میں نے ایسی بندگی تیری عبادت نہیں کی، جب نہیں کی، ایسی نہیں کی، تو پھر تو میں نے ظلم ہی کیا ہے اپنی جان پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی میرے عزیزوں نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اگر یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھے، بتاؤ کیا اس کو اپنی نماز پر فخر ہو سکتا ہے، گھمنڈ ہو سکتا ہے، ناز کر سکتا ہے؟ اس نماز سے خدا سے دوری ہو سکتی ہے؟ ارے اس نماز کے ذریعے تو خدا سے قریب ہوگا، یہ نماز کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جائے، یہ نماز خدا سے قربت پیدا کر دے گی۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ایسی نماز ہو، اس استحضار کے ساتھ ہو، تو یہ معراج کی مانند ہے نماز، جو امام الانبیاء کو پوری حیات مبارکہ میں 63 سال میں ایک مرتبہ معراج عطا ہوئی، لیکن کہا میری امت کو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے
سلام پھر کہا کریں ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے پروردگار، اے شہنشاہ عالم، اے حاکم الحاکمین، تیری عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا جیسا تیری عبادت اور بندگی کا حق تھا، اے اللہ مجھ سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء، ان سے بڑھ کے کون عبادت کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی ایک صحابی، چاہے ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی ہو، ان کی عبادت امام الانبیاء کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام الانبیاء عبادت کرنے کے بعد ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا جو حق تھا مولا وہ ادا نہیں ہوا۔ تم اور میں، ہم جائیں یہاں سے مسجد سے نماز پڑھ کے، ارے کہاں سے آ رہے ہو؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ابے کم بخت بیٹھا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھی تو نے؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کیسا ناز ہے اپنے آپ کو نماز پڑھ لینے پر۔ ارے باولے، یہ تو نے نماز تھوڑی پڑھی، یہ تو خدا نے پڑھوائی تجھ سے۔ خدا نے تجھے توفیق دی اپنے گھر کے اندر آنے کی، وہ لے کے آیا تجھے اپنے گھر کے اندر۔ اگر وہ نہ چاہتا، وہ نہ لاتا تو تیری کیا مجال تھی کہ تو قدم رکھ لیتا۔ آپ کے گھر میں کوئی چلتے رستہ گھس جائے گا، آ جائے گا، ہے کسی کی ہمت آ جائے کوئی، اور کوئی اگر پاگل ہوگی آ جائے دھکے دے کے نکال دے گی۔ تو آپ کے گھر میں مٹی کا گھر جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس میں کوئی آپ کی بلا اجازت اور آپ کی بغیر منشا اور چاہت کے نہیں آ سکتا۔ یہ تو احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم، خلاق عالم، رب السماوات والارض کا دربار ہے، اس کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا ساری زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ اس مسجد میں جو شہنشاہ عالم کا دربار ہے، اس کا گھر ہے، اس میں کچھ چلتے پھرتے آ جائے گا، چلتے پھرتے آ جائے گا، معمولی بات ہے نہیں۔ جس کو خلاق عالم توفیق عطا کرے گا، جس کو پسند فرمائے گا، اور پسند اس کو عطا کرے گا، توفیق اس کو دے گا جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی اس کو پسند کرے گا، اس کو توفیق دے گا، اس کو اپنے دربار میں لائے گا۔ جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو نہیں توفیق دے گا، اس کو نہیں گھر میں گھسنے دے گا۔ میں اور تم سمجھتے ہیں اپنی نماز پر فخر کرتے ہیں، دیکھو صاحب میں تو آ گیا مسجد میں، 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں، 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں، 6 گھنٹے بیٹھتا ہوں میں تو مسجد میں، ابے تم تو آئے اور پڑے بھاگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے ہمیں تو قدم قدم پر رہبری کی ہے، ہم سمجھیں تو یہ باتیں اہل اللہ کی صحبت میں ملتی ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ پوچھے تمہارے مفتی عرفان صاحب، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا مؤذن اذان کہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بولیے، ارے جواب دو بھائی، میں اردو بول رہا ہوں۔ کیا کریں گے؟ اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کیا کہیں گے؟ اور جب اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا اب کیا کہیں گے؟ وہ تو اس نے کہا حی علی الصلاۃ کا ترجمہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ اس میں لاہور پڑھوائیں۔ تم اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو چیز ہمیں پسند نہ ہو، جس سے ہمیں نفرت ہو، جس کی ہماری نگاہ میں وقت اور قیمت نہیں ہو، اس پہ لاہور پڑی جاتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سی چیزیں جو ناپسند ہوئی ہے، کسی سے ہماری انبن ہے، ہم اس سے ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اور کوئی ہمارے سامنے اس کا نام لے دے، ارے کیا کہا تم نے اس کا نام لے دیا یار، لاہور پڑھو اس کے اوپر، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، لاہور پڑھو اس کے اوپر، جو یہ ہوتا ہے نا۔ تو بھائی صاحب جب لاہور اگر ایسی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر جو ہے لاہور پڑھنے کا؟
کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اے مسجد میں آنے والے، تو اذان سن کر کے مسجد میں آ جائے تو فخر مت کرنا کہ میں آ گیا، میں نے نماز ادا کری، میں چل کے آ گیا گھر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، صبح کی میٹھی نیند چھوڑ کر کے، گرم بستر چھوڑ کر کے۔ یہ مت سمجھیو، بول حی علی الصلاح پر اور حی علی الفلاح پہ بول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی قوت وہ رب کریم عطا کرتا ہے۔ میں جو مسجد میں آیا ہوں اذان سن کر کے، میرا کمال نہیں ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں آیا، اس رب کریم نے توفیق عطا کی، اس نے میری مدد کی، اس نے میری رہبری کی، اس نے مجھے قوت بخشی، میں اذان سن کر آ گیا۔ میرے پیاروں، اگر اپنی اختیار سے اور اپنی مرضی سے آنے کا ہوتا تو جس مسلمان کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی سب کے سب مسجدوں میں داخل ہو جاتے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں، بچنا چاہیے تھا کہ جس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا گونج جائے اور پھر وہ گھر میں پڑا رہے، بازار میں پھرتا رہے، دکان پر بیٹھا رہے، کھیت پر پڑا رہے، بستر میں سوتا رہے، ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہزاروں سنتے ہیں اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا، لاکھوں ہزاروں سنتے ہیں، لیکن معمولی سی تعداد، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، وہ لوگ مسجد میں آتے۔ تو پتہ چلا کہ میں جو مسجد میں آ گیا، میرا کمال نہیں ہے، میری قابلیت کا، میرے علم کا دخل نہیں ہے، اس رب کا فضل مجھ پر ہوا، اس رب کی مہربانی ہوئی، اس نے مجھے اس نماز والی عبادت کی، نیکی کرنے کی قوت عطا کی، اور نماز کے چھوڑنے کا جو وبال اور گناہ ہے اس سے بچنے کی قوت اس رب نے عطا کی، تب میں مسجد میں آیا۔ یہ حکمت ہے میرے عزیزوں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی سوچا ہم نے؟ اس لیے میرے عزیزوں، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اس کی طرف، اس مجلس کی طرف آپ حضرات توجہ دیجیے اور شوق اپنے اندر پیدا کریے۔ دوسرے بھائی بیچارے جو نہیں آ رہے، کم سے کم جو آپ کے گاؤں کے اندر 2-4 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں، خدا کرے وہی لوگ آ جائیں۔ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، سالوں سے نمازیں پڑھیں، وہی طبقہ اگر آ جائے تو کام بن جائے گا۔ یہ اتنے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بھی، جن کی عمریں 40 50 60 سال کی ہو گئی، یہی اگر مسجدوں میں یہی اس مجلس میں اگر آنے لگ جائیں، شوق و رغبت سے ان کو شوق ہو جائے، اور خدا ان کے اور میرے سب کے دل کو ٹھیک کر دے، دل کے اندھے پن کو دور کر دے، دل کی گندگیوں کو دور کر کے دل صاف شفاف صاف ستھرا آئینے کی مانند ہو جائے، کانچ کی مانند ہو جائے، اگر یہ کر دے تو یہ اتنے جتنے پورے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، خدا ان سب کو بنا دے اور یہ بن جائیں، تو میرے پیاروں پھر جو باقی جو دور ہیں مسجدوں سے باہر ہیں، اللہ ان پر بھی ان کو ذریعہ بنا کر ان پر بھی فضل فرما دیں گے، ان پر بھی نظر کرم فرما دیں گے، اور تم تو ہم مر کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے 100-200 سال کے اندر پورا گاؤں نیک و صالحین کا گاؤں بن جائے، متقیوں کا گاؤں بن جائے، پرہیزگاروں کا گاؤں بن جائے، ہر گھر کے اندر اللہ کا نیک محبوب مقبول بندہ ہو۔ کیا مشکل ہے اللہ کی ذات سے محنت کرتے، ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہو گئی کہ میں آپ نہ دیکھ سکیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، لیکن انشاءاللہ 100-200 سال کے اندر بھی اگر یا اور اس سے کم میں اللہ فضل کر کے بنا دے اور ہم نہ رہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبر میں فرشتے آ کے ہمیں خبر دیں گے، پیغام دیں گے، خوشخبری دیں گے، اور ان سب کا ثواب مجموعی طور سے ٹوٹل لگا کر کے کہ 10,000 نماز فجر کی لو، 10,000 ظہر کی، 10,000 عصر کی، 10,000 فجر کی، 10,000 عشاء کی یہ نماز لو، یہ تہجد کی بھی، اشراق کی بھی، اتنے قرآن، اتنا صدقہ خیرات، اتنے حج، اتنے عمرے، حساب لو۔ میں نے تو نہیں کہا نہیں وہ تم ایسا بیج بو کے آئے تھے، سلسلہ چھوڑ کے آئے تھے، یہ اس کا نتیجہ اللہ نے فضل فرما دیا۔
تو ہو سکتا ہے اللہ کرے گا. تو بتائیے اب کل سے آپ لوگ ایسی کوشش کریں گے؟ آپ تاج پور میں مسجدوں میں ایسی کوشش کریں گے؟ تاج پور والے کریں گے؟